یہ ہے خپلو کی تاریخی مسجد چک چند، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کم سے کم 700 سال پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہاڑوں میں تقریباً تمام پرانی عمارتیں لکڑی سے بنائی گئی ہیں، تو یہ بھی ساری کی ساری دیار کی لکڑی سے بنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس مسجد کے امام ہوں اور میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہے۔ ہم 400 سال سے اس مسجد کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ جامع مسجد چک چند جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے بلتستان تشریف لایا، تو اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے۔ تو کہتا تھا یہاں بدھ مت کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا، ادھر انہوں نے ایک گورا بنا ہوا تھا، اس لوہے کے گورے کو وہ پوجا کرتے تھے بدھسٹ کے لوگ۔ تو 750 سال قبل 783 ہجری کی بات ہے، اس وقت جب امیر کبیر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا کہ آپ لوگ اسلام میں لائے، آپ کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم اسلام میں آ جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے وہ لوہے کے ایک گورا بنا ہوا اس کو ہم گرم کر دیں گے، آگ بگولا کر دیں گے، اگر آپ کے دین اسلام میں کچھ طاقت ہے تو اس کے اوپر سوار ہو کے جو خپل کو رون کر دیں، چکر ماریں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے 3 دفعہ فضا میں چکر مارنے کے بعد یہاں تشریف لایا، تو بدھسٹ کے پیشوا تھے وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ تو امیر کبیر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ نے اپنے جو کفشے کو کہتے ہیں، کفشہ کہتے ہیں جوتے کو، آسمان کی طرف چھوڑا، اس کے سر پر مارتا اس کو واپس لایا۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مسمار کر کے فلنگ کر کے اس کے اوپر یہ ہائٹ اس لیے ہوا ہے تو اس کے اوپر مسجد تعمیر کی، مسجد کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ شیخ کہتے ہیں کوڑ کو کہتے ہیں، تو کثرت سے بول بول کے چکچن ہو گیا، کثرت سے بول کے چکچن کا۔ اور دوسرا چکچن اس گورے کو کہتے ہیں، گورے کو چک کہتے ہیں، اس کے نسبت سے بھی چکچن کہتے ہیں، گورے کے نسبت سے بھی۔ تو یہ متبرک جگہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترخان مریدین سال لے کے آ کے اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو یہ سارے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی لوہے کے کیل نہیں ہے، سارے لکڑی کے کیل سے بنا ہوا ہے۔ اس میں بہت سے نقش نگاری ہے، دیکھو ان کو ختمبان بھی کہتے ہیں، اس کو ختمبان کہتے ہیں، دیکھو اس کو بہت سے نام نشان ہیں، لیکن ان کے اندر بہت سے رموز ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ جو اللہ کے ذکر تسبیح تحلیل ان کے اندر ورد ہے۔ تو اللہ کے یہاں جو اولیاء کرام کے لوگ جو ہیں ان کے چاہنے والے مریدین یہاں آ کے اعتکاف نشینی کرتے ہیں، اور دن کو روزے کے حالات میں، رات کو اللہ کے ذکر تسبیح تحلیل قرآنی تلاوت میں ماہ ہوتے ہیں۔ تو یہ متبرک جگہ ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو تو اللہ سے دعا مانگ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے چلے جاتے، اس کے حاجات پورے ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ایک اعتقاد ہے۔ تو یہ اس کے بیچ میں بھی ایک مینار بھی بنا ہوا ہے، وہ بھی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے ولی لوگ ذکر کرتے تھے تو اللہ کرتے تھے، تو اللہ دل کو مارتے، دل کو واش کر کے دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے تھے، قد افلح من تزکى، اس آیت کے روح سے۔ تو یہ انہوں نے بیچ میں اپنے مونوگرام میں بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ متبرک جگہ ہے، پورے سارے 700 سال قبل 783 کی بات ہے۔ اس وقت پورے اسلام دائرے میں لانے کے بعد امیر کبیر یہ پہاڑی راستے سے چین، تبت، خور سنگیاں تک دائرہ اسلام میں لانے کے بعد وہ ابٹ آباد ہزارہ پہنچا۔ ابٹ آباد ہزارہ سے وہ رحلت پا کے تاریخ میں لکھا ان کے مریدوں نے اس زمانے میں کاندھے پہ اٹھا کے کولاب ازبکستان لے گیا۔ ابھی کولاب ازبکستان میں اس کا مقبرہ ہے، اس کا سکہ چلتے ہیں، لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لوگ کانفرنس کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس ولی کی ہسٹری۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ مسجد 700 سال پرانی ہے، اور اتنی پرانی ہسٹری کوئی بھی اتھینٹک نہیں بتا سکتا۔ جو ان امام صاحب نے مجھے بتائی میں نے ان کی منہ زبانی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ گھر آ کے میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سرچنگ کی اور مجھے یہ کہانی جھوٹی ہی لگی۔ آپ بھی سرچ کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ٹریول ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔